بأهل التقوى واليقين صلوات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی. محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، خالق کائنات ذات لم یزل ولا یزال کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو حق ادا کرنے کا، اور اللہ روکتا ہے فحشاء سے، بے حیائی سے، برائی سے اور گمراہی سے. یعظکم، یہ اللہ کا تمہیں واعظ ہے، اس لیے کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. اللہ ہمیں کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کچھ چیزوں سے منع فرماتا ہے، اس لیے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. ہماری ہدایت کا اس نے اہتمام کیا اور پہلا جو انسان بنایا اس کو ہادی قرار دیا. پہلا انسان آدم علیہ السلام کی شکل میں اس دنیا پہ بھیجا، اسے نبی بنا کے بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں آیا تھا اور میری ہدایت کے لیے کوئی اہتمام نہیں تھا. اور ساتھ انسان کو باطنی پیغمبر عقل کے طور پر بھی عطا فرما دیا. عقل بھی ہے اور ساتھ ظاہری ہدایت کا مکمل اہتمام بھی ہے. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کا ایک پورا نظام سجا ہوا ہے، بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. دعا ہے کہ پروردگار ان ایام اعزاء میں ہمیں واقعاً نیک صالح مخلص ہدایت یافتہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.
دعا کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِلْحُسَيْنِ مُحَبَّةً مَكْنُونَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، حسین علیہ السلام کی محبت مومنوں کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، مقنونہ ہے، اندر موجود ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُوا أَبَدًا۔ قتل حسین علیہ السلام کی حرارت، مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی حرارت مومنوں کے دلوں میں موجود ہے، جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ حرارت شہادت مولا حسین ہے کہ آپ گلی میں نکلتے ہیں، آپ بازار میں نکلتے ہیں، آپ جلوس کی شکل اپناتے ہیں، آپ عزاداری کرتے ہیں، آپ مجلس میں شریک ہوتے ہیں، آپ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سب کچھ یہ حرارت قتل حسین ہے جو ایک مومن کے دل میں موجود ہے۔ بالفاظ دیگر مومن کا دل قبر حسین علیہ السلام ہے، یعنی مومن کے دل میں مولا حسین علیہ السلام کا دکھ، غم ہر وقت موجود رہتا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مومن ایسے دیکھے گئے کہ نام حسین آیا اور رونے لگ گئے، نام حسین آیا اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق دنیا میں اس عظیم شہادت کے عوض میں 3 انعامات سے نوازا۔ آخرت میں تو جو پروردگار ان پہ انعامات فرمائے گا، لیکن دنیا میں جو انعامات سے نوازا گیا مولا فرماتے ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا انعام اللہ نے جو مولا پہ فرمایا کہ جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین علیہ السلام، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں امامت کو قرار دیا۔ 9 امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل میں قرار فرمائے، اور 12واں امام امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریت اطہر سے ہے، جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت بظلم و جورا، کما برئت بظلم و جورا، کہ وہ ہستی وہ ہوگی کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گی جیسے پہلے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوئی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ہر طرف ظلم اور بربریت ہے، یہ دنیا ظلم سے بھرتی چلی جا رہی ہے۔ جب بہت زیادہ ظلم ہو جائے گا اور دنیا ظلم سے بھر جائے گی، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کا نواں بیٹا حجت خدا تشریف لائیں گے۔ اگرچہ قیامت سے ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طولانی فرمائے گا کہ اس میں حجت خدا کا ظہور ہوگا، اور اس سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، اور عدل و انصاف سے یہ پوری کائنات بھر جائے گی۔ امام
حسین علیہ السلام کی نسل میں امامت قرار دی، اور ابھی بچے تھے، اور ویسے ہمارا عقیدہ و نظریہ بھی ہے کہ امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا اعلان خود رسول نے ہی فرمایا تھا۔ رسول کے سامنے آتے تو فرماتے یا بنیا انک امام وابن امام وابو الائمہ، میرا حسین لال تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے اور 9 اماموں کا باپ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو یہ شہادت سے پہلے رسول جیسے صدق لسان سے یہ خطاب دیا جا رہا ہوتا تھا کہ تم امام ہو، امام کے بیٹے ہو، اور 9 اماموں کے باپ ہو، ابو الائمہ حضرت علیہ۔ اور کبھی خطاب فرماتے یا بنیا انک سید وابن سید وابو السعدہ، اے حسین لال تو سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے اور سادات کا باپ ہے۔ جتنے بھی سادات ہیں اس روایت کے مطابق ساروں کا باپ حسین ابن علی ابو السعدہ۔ اور فرماتے انک حجۃ وابن الحجہ وابو الحجج، اے حسین تو حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے اور 9 حجتوں کا باپ ہے۔ اور حسین علیہ السلام کی عظمت کے لیے کیا کمال کا جملہ حضرت فرماتے تھے مرحبا بک یا زین الارضین والسماوات، اے آسمان اور زمینوں کی زینت حسین مرحبا۔ کون فرما رہا ہے؟ علت غائی کائنات، جسے کائنات مرحبا کہے، جسے اللہ مرحبا فرمائے، وہ صحابہ کے منبر پہ بیٹھ کے صحابہ میں پیاروں میں خطبہ وحی چھوڑ کے کیا خطاب فرمائے مرحباً بک یا زین السماوات والارضین، اے زمین اور آسمانوں کی زینت حسین مرحبا۔ کوئی کہتا مولا کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو رسول فرماتے زمین والوں سے بہتر میرے حسین کی عظمت کو آسمان والے جانتے ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل زین السماوات والارض۔ آسمان پہ جب حضرت گئے نا شب معراج، تو فرماتے ہیں میں نے عرش کے دائیں جانب یہ لکھا ہوا دیکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے جس ذات پہ پوری کائنات قربان ہو، رسول اکرم پہ قربان ہونا چاہیے، یہ نہیں۔ ام غدیر میں کیا لے رہے تھے؟ اقرار لے رہے تھے نا الستو مولا من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پہ، تمہاری جانوں پہ تم سے بھی زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں؟ یہ نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ چیک کیا جا رہا تھا نا، ہمارا عقیدہ ہر مسلم کا یہی ہے کہ رسول ہم پہ ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جتنا میں اپنے پہ حق رکھتا ہوں اس سے زیادہ میرے اوپر حق میرے رسول کو ہے۔ وہ اولا ہے ہمارے نفوس پہ، حق کے تصرف پہ اولویت رکھتا ہے، وہ جو ہر طرح سے اولا ہے، مولا بھی ہے، اولا بھی ہے، جو ہماری جان مال عزت آبرو ہر حوالے سے ہم پہ حق کے تصرف رکھتا ہے، تو ہمیں ان پہ سب کچھ قربان کرنا ہے نا، تبھی تو حق کی اولویت ہوگا۔ جس رسول پہ کائنات قربان، جس رسول پہ کائنات کے ماں باپ قربان، جس رسول پہ کائنات کا مال عزت آبرو قربان، وہ رسول حسن و حسین کو دیکھ کے فرمائے بے ابی و انت امی یا حسن، بے ابی و انت امی یا حسین، اے حسن و حسین آپ پہ مجھ رسول کے ماں باپ قربان۔
العصمۃ للحسین، اتنا پیارا جملہ ہے، آپ نے یہ سنا، بار بار اسے سننا چاہیے۔ جو اکثر اب جائے نا، اللہ آپ کو بار بار کربلا لے جائے، وہیں یہاں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں، یہاں اس قسم کی محفل میں نا سارے ہستیاں، کوئی نیک، کوئی صالح، کوئی مخلص، کوئی متقی، کوئی نمازی، کوئی تہجد گزار، ایسی محفل میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں دعائیں کرانے سے، آمین کہنے سے بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے، دعائیں قبول ہونے کے اکثر یہاں ذرائع موجود ہوتی ہیں اس قسم کی محفل میں۔ تو دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار آپ کو کربلا بار بار دکھائے۔ اب جائیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب جائیں، اب گئے ہوں گے سارے، نہیں گئے جو تو اللہ انہیں لے جائے جو ترس رہے ہیں۔ تو ہاں، اور روایتیں تو بہت ساری ہیں مولا کی شان میں، لیکن ایک روایت جو وہاں مجھے بہت زیادہ ملی، پوسٹروں پہ لکھی ہے، بڑی ٹی ویوں پہ چل رہی ہے، مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے، وہ ایک روایت جو مولا کی شان میں وہاں عراق میں عموماً گردش کر رہی ہوتی تھی، وہ یہ تھی کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین و محبت قبر الحسین۔ اللہ جس بندے سے بھلائی کرنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اللہ جس بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ جس بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں قبر حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ آپ آگے ہیں نا اپنا سب کچھ چھوڑ کے مجلس حسین میں، تو آپ وہ ہستیاں ہیں اللہ جن سے بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ محبت ہے جو آپ کو یہاں لاتی ہے، مجلس میں، ذکر میں، جلوس میں، اس قسم کی محافل میں محبت کا ثبوت دینے آتے ہیں۔ یہ مودت ہے جو ہمارے ارکان سے زیر ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم رسول کی آل کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ان کے غم میں ہم غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اللہ جس بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں محبت حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے۔ دوسرا انعام مولا فرماتے ہیں یہ ہے کہ جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین۔ مولا حسین علیہ السلام کے قبہ، جسے حائر حسینی کہتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہاں دعا کرے گا میں اس کی دعا کو رد نہ فرماؤں۔ قبہ حسینی کے نیچے کی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جس طرح روایت ہے نا کہ اب خانہ کعبہ جائیں، پہلی نگاہ کریں، اس وقت پہلی نگاہ میں جو دعا مانگے پروردگار تمہاری قبول فرمائے گا۔ اسی طرح قبہ حسینی کے نیچے کھڑے ہو کے جو دعا مانگے پروردگار تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ قبہ حسینی وہ جگہ ہے جہاں مسلسل ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جہاں 4000 ملائکہ مسلسل طواف کر رہے ہوتے ہیں، جہاں 70,000 ملائکہ کا آسمان اور زمین کے درمیان جو وہ قبہ ہے، ایک یہ راستہ ہے ملائکہ کے نازل ہونے کا، جہاں 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 ملائکہ شام کو نازل ہوتے ہیں، اور مسلسل ملائکہ کے نزول ہونے کی، نازل ہونے کی وہ جگہ ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام کے قبر اور قبہ کی زیارت کے لیے بات آ گئی تو کچھ چند روایات آپ کو سناتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور یہاں سے دعا نکلے اس ایمان کی تازگی کی، اور تڑپ بڑھے، اور تڑپ کے ہم جو دعا کریں اس کے صدقے میں یہ سارے مسائل، رکاوٹیں، کہ کتنے مومن ہیں جو تڑپ رہے ہیں کہ ہم کربلا پہنچیں لیکن نہیں پہنچ پا رہے، تاکہ
یہ رکاوٹیں، یہ مسائل جو اللہ کی ہو سکتا ہے ناراضگی کی وجہ سے ہو، ہمارے گندے اعمال کی وجہ سے ہو، کہ ہر جگہ تو رش ہے لیکن اللہ کا گھر خالی ہے، اللہ کے رسول کا حرم خالی ہے، وہ رونق جو مشاعر مقدسات پہ تھی وہ اب باقی نہیں رہی، کہیں ہمارے گندے اعمال کی وجہ سے تو یہ دن ہمیں نہیں دیکھنے پڑ رہے۔ تو بہرحال ہمیں متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ رونقیں بار بار آئیں کہ جب 2 سال پہلے اربعین پہ چہلوں میں حسین علیہ السلام پہ جب وہاں تھوڑا رش کم ہوتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہاں تو شیعہ میانی کے لوگ بستے ہیں، یعنی جس گلی میں جاؤ 2-3 شیعہ میانی والے مومن نظر آ جاتے تھے۔ تو یہ کہنی ایسا ماحول بنایا کہ وہ جو چاہ رہا ہے کہ میں کربلا پہنچوں، دل میں اتنی کوشش کر رہا ہے کہ کربلا پہنچوں، اور جب کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ اور وسیلہ بن بھی جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا گویا وہ ایسے ہے جس نے مجھ رسول سے صلہ رحمی کی ہے، اس سے صلہ رحمی کی ہے۔ اور یہ روایت تو بڑی عام ہے جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو چکی ہوئی ہے۔ فرمایا نا مولا نے کہ نمک سے روٹی کھا لینا قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ یہ کتنی اہمیت بھری روایت ہے کہ نمک سے روٹی کھا لینا لیکن قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ اور اس روایت کے سائے میں کتنے نمک سے روٹی کھانے والے پہنچے، جو بندہ ریڑھی چلاتا ہے، جو بندہ دیہاڑی کرتا ہے، جو تگاری اٹھاتا ہے، جو 1-2 ٹائم کی روٹی کے لیے اپنی روزی کماتا ہے، وہ بھی وہاں پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ اس نے یہ نیت بنا لی، امام جو فرما رہے ہیں کہ تھوڑا کھا کے تھوڑا بچا کے میرے جد کی قبر کی زیارت ضرور کرنا۔ استقبال فرماتے ہیں ملائکہ، سلام کا جواب آتا ہے رسول کی جانب سے، اور بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ایک شخص آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کرنے لگا مولا میں نے ایک روایت پڑھی ہے آپ کے جد کی اور اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا پڑھا ہے؟ کہتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے 7 مقبول حجوں کا ثواب دے گا۔ یہ ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 مقبول حجوں کا ثواب دے گا۔ 70 مقبول حجیں تو بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ کیا یہ اتنا بڑا ثواب اس قبر حسین علیہ السلام کی زیارت پہ ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں یہ روایت ٹھیک ہے، فقط 70 نہیں، اللہ 700 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ جو 70 پہ گھبرایا ہوا اور پریشان تھا کہ اتنا ثواب، اب وہ 700 پہ اور پریشان و حیران ہوا۔ حضرت نے فرمایا 700 نہیں، 7000 مقبول حجوں کا ثواب۔ اس کی پریشانی بڑھی، حضرت نے فرمایا 7000 نہیں، 70000 مقبول حجوں کا ثواب۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک زیارت پہ 70000 مقبول حجیں زائر حسین کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ حیران ہو کے کہتا ہے مولا ایک زیارت پہ 70000 حجوں کا ثواب؟ فرمایا نہیں، زائر گھر سے نکلے گا، قدم اٹھائے گا عمرے کا ثواب، قدم رکھے گا حج کا ثواب۔ قدم قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب۔ اب کتنے مومن ہیں جو جا سکتے ہیں لیکن نہیں جا رہے، کتنا لاس ہو رہا ہے ثواب کی طرف سے، کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں، اس لیے کہ مولا نے فرمایا تھا نا کہ فقیر کے اوپر میرا حق یہ ہے، فقیر کے اوپر میرا حق یہ ہے کہ ہر سال میری قبر کی زیارت کرے، اور امیر پہ میرا حق یہ ہے کہ وہ سال میں 2 دفعہ میری قبر کی زیارت کرے۔ یہ حق حسین ہے جو ہماری گردن پہ آیا ہوا ہے، اور پھر اس کے
جو مقابلے میں ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے ہم دنیا میں اسے نہیں سمجھ پاتے۔ عزادار اور زائر یہ دو وہ ہستیاں ہیں جن کو دنیا میں پتہ نہیں چلتا کہ تیرا مقام کیا ہے، یہ پتہ چلے گا کہ جب محشر کا دن ہوگا اور زائر حسین علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ دیا جائے گا۔ میں نے آنکھوں سے یہ روایت پڑھی، سب سے بڑی حسرت قیامت میں محشر کے دن اس بندے کی ہوگی جو زائر حسین نہ بن سکا، اور وہ جب دیکھے گا زائر حسین کا مقام و مرتبہ تو حسرت کرے گا کہ کاش میں بھی زائر حسین بن جاتا۔ لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کہتے ہیں مولا زیارت تو ایک ہے لیکن ثواب میں فرق کیوں ہے؟ کبھی 7 حجیں، کبھی 70 حجیں، کبھی 700 حجیں، کبھی 7000 حجیں، کبھی 70,000 حجیں، اور کبھی قدم قدم پہ حج اور عمرہ۔ ایک زیارت پہ اتنے ثواب کی ڈیٹیل کیوں؟ آپ نے فوراً ہی قدم قدم پہ حج و عمرہ فرما دیا جاتا۔ حضرت نے فرمایا یہ زائر کی معرفت پہ ہے، جتنی زائر کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا یہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اب جیسے آپ حضرات کی معرفت ہے ویسے میری معرفت نہیں، جیسے کہ مجتہد کی معرفت ہے ویسے ہماری معرفت نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ مولا یہ معرفت سے کیا مراد ہے؟ اور پھر آپ جتنی پڑھتے ہیں نا روایات زیارت کے باب میں تو وہاں یہ لفظ ملتے ہیں عارفم بحق کے، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، ان کا حق کی معرفت رکھتے ہوئے جو زیارت کرے اسے یہ ثواب ہیں۔ تو یہ معرفت سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا معرفت سے مراد یہ ہے کہ جب تم امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ تو اسے واجب الاطاعت سمجھ کے جاؤ، اور پھر اس واجب الاطاعت میں جتنی آپ کی اطاعت بڑھتی چلی جائے گی اتنا زیارت کا مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا زائر قبر حسین علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ اس کے پہلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے آئندہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے گناہ بھی معاف، آئندہ گناہ بھی معاف۔ ابن وہب کہتا ہے کہ میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سجدے میں مناجات فرما رہے ہیں، لمبی مناجات حضرت نے فرمائی۔ تو کہتا ہے میں نے توجہ کی تو حضرت سجدے میں پڑھ کے آ رہے ہیں، تو کہتا ہے میں نے سنا حضرت سجدے میں پڑھ رہے تھے، میرا اللہ ان چہروں پہ رحم فرما جو قبر حسین سے مس ہوتے، ان آنکھوں پہ رحم فرما جو قبر حسین کی زیارت کرتے۔ ایک حجت خدا، ایک وقت کا امام اپنے سجدہ الہی میں زائر حسین کے لیے دعا فرماتا ہے۔ عظمت للزائر حسین، کیا عظمت ہے! میرا اللہ ان آنکھوں پہ رحم فرما، ان ہاتھوں پہ رحم فرما، ان چہروں پہ رحم فرما، ہاں کہ جو قبر حسین سے مس ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایات کا انبار ہے، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساریوں کا آپ کو پتہ ہے، فقط ایمان تازہ کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تڑپ بڑھانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یاد دہانی یقیناً فائدہ مند ہوتی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، حضرت کے ساتھ ایک پاس ایک بندہ آیا، حضرت کا صحابی تھا، کہ کہتا ہے مولا میں کربلا گیا تھا زیارت کے لیے۔ حضرت نے فرمایا نہ گیا ہوتا تو بہتر تھا، نہ گیا ہوتا تو بہتر۔ تڑپ کے کہتا ہے مولا میں تو بڑی عظمت و فضیلت سمجھ رہا تھا، لیکن آپ کا اس جملے نے میری کمر توڑ کے رکھ دی، نہ گیا ہوتا تو بہتر۔ حضرت نے فرمایا
میں نے سنا ہے کہ کربلا میں لوگ بکروں کی رانے بھون کے کھاتے ہیں، اور جب تو گیا تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کھاؤں گا، یہ پیوں گا، یہ دیکھوں گا، لیکن تو نے یہ نہ سوچا کہ میں جس کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں وہ تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دے گا۔ کربلا جاؤ، لیکن کھانے پینے کی طرف ٹھیک ہے، ایک بندے کو ضرورت ہوتی ہے تو کھانا ہے، اور مولا حسین کا لنگر اور دسترخوان تو آپ دیکھ آئے ہیں، کتنا لمبا دسترخوان، اور یہاں کا ایک مطلب کھاتا پیتا بندہ بھی شاید یہاں نہ کھا سکے جو وہاں حسین کے صدقے میں کھلایا جاتا ہے۔ وہ دسترخوان جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے وہ وہاں ملتا ہے، لیکن کیا اسی غرض سے جائیں؟ ہماری غرض یہ ہو کہ ہم کھائیں گے، ہم پئیں گے؟ نہیں، وہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، اس لیے حکم ہے کہ کربلا کو اپنا مسکن نہ بناؤ، مسکن یعنی وہاں رہائش زیادہ نہ رکھو، وہ تڑپ، وہ جو انسان کے اندر لگاؤ ہوتا ہے کہیں وہ کم نہ ہو جائے، تھوڑے دن کربلا میں رہو، پھر آ جاؤ، پھر جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر جاؤ، اور نہ جا سکو نا تو اس کے لیے بھی مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک بندے سے فرمایا کہ تو کربلا میں جاتے ہو، تم جاتے ہو ہر سال کربلا میں؟ میں نہیں مولا، میرے اور کربلا کے درمیان کافی فاصلہ ہے تو میں نہیں جا پاتا ہر سال۔ تو حضرت نے فرمایا پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہا مولا بس میں محبت رکھتا ہوں لیکن مولا کی قبر کی زیارت نہیں کر پاتا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کیا کرو، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جایا کرو، وہاں کربلا کی طرف رخ کر کے بس ایک جملہ کہہ دیا کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کا سلام پہنچ جائے گا اور تمہیں زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ اب جب کہ حالات ایسے ہیں تو پھر آپ کو جب بھی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو دل میں تڑپ آئے مجھے کربلا نصیب ہو، تو پھر آپ یہیں سے سلام کرنے میں بخل نہ کیا کریں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا آپ کی قبر کی زیارت کو تڑپتا تو بہت ہوں لیکن حالات مجھے ساتھ نہیں دے رہے، یہاں سے اس غریب کا سلام قبول فرما۔ لوگ جاتے قافلوں کے ساتھ جاتے، اور کچھ لوگ دیکھ دیکھ کے تڑپتے کہ کاش ہم بھی جاتے۔ دیکھیں آج کل تو ویسے زیارت سستی ہے، لیکن آپ نے سنا دیکھا کچھ سال پہلے بیٹا دینا پڑتا تھا، ہاتھ دینا پڑتا تھا۔ جب قلعہ بغداد پہ سپاہی نے کسی خاتون سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ نے کہا کربلا زیارت فرزند رسول، میں کربلا زیارت کے لیے جا رہی ہوں۔ تو کہا تمہیں پتہ نہیں ہے پہلے دایاں ہاتھ کٹوانا پڑتا ہے تبھی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو اس نے بایاں ہاتھ سامنے کر دیا، انہوں نے کہا نہیں دایاں ہاتھ کاٹنا ہے، تو اس نے کہا دایاں ہاتھ تو میں پچھلے سال کٹوا چکی تھی۔ ایسے ایسے بھی زائرین موجود ہیں، ہاتھ جاتے ہیں چلے جائیں۔ اور آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتاؤں، وہ یہ اگر خطرہ ہو نا مدینے جانے کا تو آپ ترک کر سکتے ہیں، آپ جان کی حفاظت واجب ہے، آپ مدینے نہ جائیں، آپ مدینے کی زیارت چھوڑ دیں، یہ شرعی مسئلہ ہے، آپ جان کی حفاظت کریں۔ اگر خطرہ ہے کہ آپ ایران جائیں، مشہد مقدس جائیں، تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکو لوٹ لیں گے، آپ کو مار دیں گے، آپ نہ جائیں، آپ جان کی حفاظت کریں۔ آپ کو خطرہ ہے کہ سامرا جائیں تو ہمیں شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، آپ سامرا نہ جائیں، جان کی حفاظت واجب ہے۔ آپ کو خطرہ ہے کہ کاظمین جائیں تو ہمیں لوٹ لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، آپ نہ جائیں۔ لیکن کربلا کے بارے میں مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ جان چلی جائے گی، معصوم فرماتے ہیں جان جاتی ہے جائے کربلا نہ چھوڑنا۔ یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک، اللہم صلی علی محمد۔
باب زیارت اٹھائے نا تو وہاں بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت مجھے ابھی ذہن میں آئی، وہاں لکھا ہوا تھا کہ محشر کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن، اولین و آخرین جمع ہوں گے. وہاں ایک فرشتہ ندا دے گا، منادی کرے گا. کیا ندا دے گا؟ این زوار و قبر الحسین، کہاں ہے قبر حسین کے زائرین، کہاں ہے قبر حسین کے زائرین. معصوم فرماتے ہیں فیقوم اناس کثیر، بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. دیکھ رہے ہیں نا، کروڑوں میں ہوتے ہیں نا، اور پتہ نہیں یہ کب سے سسٹم شروع ہے اور کب تک رہے. تو معاشر تو کب آئے گا؟ تو امام علیہ السلام نے پورے معاشر کو ڈسکس کیا. فرمایا معاشر میں ایک ندا جب آئے گی کہ کہاں ہے زائر حسین، تو فیقوم اناس کثیر، بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو پروردگار کی طرف سے پھر ندا آئے گی، آئے قبر حسین کے زائرین، معاشر پہ نگاہ کرو، پورے معاشر پہ نگاہ کرو. خذ بید، جس کا جی چاہے ما احببتم، اس کا ہاتھ پکڑو. وانطلقوا الی الجنہ، خود بھی جنت جاؤ اور ہاتھ پکڑ کے اوروں کو بھی جنت میں لے جاؤ. خذ بید ما احببتم وانطلقوا الی الجنہ، جس کا جی چاہے پکڑ لو معاشر میں، جس گناہگار کو پکڑنا چاہتے ہو پکڑ لو. کیا ایک دو پکڑیں گے ظاہر حسین؟ نہیں، 50 گناہگاروں کو ایک ظاہر حسین جنت میں لے جائے گا. 50، کم از کم 50 روایت موجود ہے. عارفم بحق کے، یہ تو بہرحال موجود ہے. عارفم بحق کے بھی، قبولیت زیارت بھی، مال کا پاکیزہ ہونا بھی، حقوق کا ادا کرنا بھی، ان چیزوں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ظاہر یعنی قبولیت کے ساتھ ظاہر. اور یقیناً بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہاں اعتراض کرے کہ جی یار ظاہر کی فضیلت بیان کی، یار یہ اتنا یہ وہ یہ سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے اور بندہ اتنا گندا ہے، یہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، پھر زیارت کر کے آ جائے تو تم اسے کہتے ہو قدم قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب ہے. کہ بلا اگر گلی میں باہر کھڑا ہو کے ایک بندہ گناہ کر رہا ہو اور وہاں میں دیکھا ہوں کہ وہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اور میری نظر میں وہ فاسق ہو، میں آ کے مجلس پر ہوں، مجلس کے بعد وہ بھی میری مجلس میں آ جائے یا کسی مجلس میں آ جائے، جب واپس جاؤں تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کو فاسق کہوں. اس لیے کہ یہ مجلس ایک فاسق کو عادل بنانے والی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل کربلا 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 کربلا، حسین کی قربانی، حسین کی قربانی. اللہم صلی علی محمد وآل. آیت اللہ بہجت کا جملہ مشہور ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا جب تم مجلس کی طرف جا رہے ہو نا اور آپ سے کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو تم یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں، تم یہ کہا کرو میں کربلا جا رہا ہوں. اگر کربلا منار ہدایت ہے تو یہ مجلس منار ہدایت کیوں نہ ہو؟ کربلا میں اگر گمراہ کو ہدایت ملتی ہے، وہاں کئی ہور بن کے نکلتے ہیں. مولا نے ہور کو کیوں بخشا؟ یہ راستہ کھولا ہر گناہگار کے لیے کہ جو کل ہور جیسے گناہگار کو ہور بنا سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف نہیں کرا سکتا. مولا حسین علیہ السلام کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جو یقیناً ہر گناہگار کو قبول کر لیتا ہے. اور امام علیہ السلام کا یہ جملہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ مذاق ہے کہ امام نے فرمایا کہ ظاہر کے پہلے گناہ بھی معاف اور بعد کے گناہ بھی معاف. اس پہ سوچنا ہے، پہلے گناہ بھی معاف، بعد کے بھی معاف. پہلے تو معاف، توبہ کر لی، جا کے مولا کے قدموں میں گرا،
قبر کو گلے لگایا مولا سفارش کر دیں، جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ میں آئندہ نہیں کروں گا، جس کا حق دینا تھا میں جا کے پلٹ کے دوں گا تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ کے گناہ کیسے معاف؟ اس کے لیے آپ نے آزمایا ہوگا، میں نے آزمایا، اور بھی یہ آپ جو بھی عقل مند ہے، وہ جو بھی ظاہر ہے، جو بھی حاجی ہے، وہ اس چیز کو آزماتا ہے کہ آئندہ کے گناہ اس لیے معاف ہوتے ہیں کہ جب بھی ظاہر حسین کے سامنے کوئی گناہ آتا ہے، زیارت سامنے آ جاتی ہے، بھئی حیا کر، تو رسول کے بیٹے کی قبر کا ظاہر ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے۔ پھر وہ جو ثواب تمہیں امام نے دیا تھا، جس کی اطلاع تمہیں امام نے دی تھی کہ تو معاشر کا شفیع ہوگا، تو یہ گناہ کر کے وہ ثواب ضائع کر رہا ہے۔ کبھی ظاہر وہ گناہ نہیں کرے گا، رک جائے گا اپنی زیارت کو بچانے کی خاطر۔ جب زیارت اسے گناہ سے بچا لیتی ہے تو پھر وہ ظاہر یقیناً آئندہ کے گناہوں کو بھی معاف کرا لیتا ہے، یا اسے بالآخر توفیق مل جاتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تائب ہو کے مرتا ہے، گناہ بخشوا لیتا ہے۔ اور یہ ابھی آپ کو اسے کبھی آپ رو پڑتے ہیں، کبھی نعرہ لگا دیتے ہیں، یہ جو آپ رو پڑتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آتا ہے، یہ کوئی بے قیمت ہے؟ ہاں، کیوں روتے ہیں؟ اور مرد کا رونا کوئی آسان ہوتا ہے؟ ہاں، کیوں بیٹھ کے ہم روتے ہیں؟ ہم بھائی خود نہیں روتے، ہم یہ تعصی اہل بیت میں روتے ہیں، ہم پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول روئے، زہرا روئی، علی روئے، حسن روئے، انبیاء روئے۔ یہ تو ہستیاں تھیں جو انسانی کیفیت میں تھیں، زمین روئی، آسمان رویا، پتھر روئے، چرند روئے، درندے روئے، کون ہے جو نہیں رویا کربلا پہ؟ اور پھر رونا کیوں نہ آئے؟ آپ کو اللہ لے جائے، بار بار لے جائے، بار بار دعا کر رہا ہوں۔ آپ آئے نا باب السر کی طرف سے، اور پھر مولا کی سرانے کی طرف سے جو دروازہ ہے اس کی طرف آئیں تو اوپر دیکھیں، مولا کے بڑے الفاظ میں اس میں لکھا ہے، جس کے اندر لیٹیں بھی لکھی ہیں، وہاں مولا کا اپنا جملہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ مولا نے فرمایا انا قتیل الابرار لا یذکرن المؤمن الا بکا، میں آنسوؤں کا کشتا ہوں، کوئی مومن مجھے یاد نہ کرے گا مگر روئے گا ضرور۔ مومن کی صفت ہی رونا بتا دے۔ اس کے مقابل میں ایک اور جملہ مولا کا فرمایا کہ انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المومنین لا تبردوا ابدا، قتل حسین کی حرارت مومن کے دل میں موجود ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، نہیں ہوگی ٹھنڈی۔ یہ حرارت اٹھتی ہے، یہ جاتی ہے دماغ کو، دماغ رستا ہے اور اس سے آنسو بنتے ہیں، دماغ رستا ہے، آنسو بنتے ہیں۔ آنسو کتنے بنے کہ میری بخشش کا سبب ہو؟ تھوڑے بھی بنے تو بخشش کا سبب ہو، لیکن جو جتنے آنسو تم اور میں بہاتے ہیں نا، اس سے بھی امام نہیں بھولے۔ امام فرماتے ہیں ابن شبیب، اگر کوئی میرے جد حسین کے غم میں اتنا رو پڑتا ہے کہ اس سے آنکھوں سے آنسو بہہ کے ایک لڑی بن جاتی ہے، لڑی بن کے اس کے رخسارے پہ بہہ نکلتی ہے، میں امام وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ہم تو اپنی بخشش کے لیے اس گھرانے کے دروازے پہ آتے ہیں۔ کون سی کون سا ایسا جملہ جو میرے دل پہ بیٹھے اور میرے لیے آنکھوں سے لڑی کا سبب بنے اور میرے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو بس وقت نہیں رہا، کل انشاءاللہ اس کو آگے کچھ بیان کروں گا۔ دیکھیں اب کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں نا کہ ثابت کرتے ہیں، کل مولا نے حسر سے ہمیں بتایا تھا کوئی مومن مجھے یاد نہ کرے گا مگر روئے گا، یعنی ضرور روئے گا، جو بھی مومن ہوگا وہ مجھے ضرور روئے گا۔ تو رونے کے لیے تو بہت سارے اسباب ہیں۔ دیکھیں اب میں کچھ آپ کے سامنے ڈھونڈتا ہوں، آپ اپنی آنکھوں کو دعوت دیں
ذہنوں کو کربلا لے چلیں، ماحول بنائیں اپنے ذہن میں، یقیناً آنسو نہیں رکیں گے۔ دیکھیں کیا ہوا، کتنا اہتمام کیا حضرت نے اس گریے کے لیے، اس مصائب کے لیے، رونے کے لیے۔ حضرت کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، سید الرسل رسول پاک سفر پہ تھے، سرکار جب واپس آئے تو تھکے ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پہنچے اور فرمایا ام سلمہ میں جا رہا ہوں حجرے میں، اگر کوئی آئے نا تو انہیں روک لینا، انہیں کہنا کہ میں تھکا ہوا ہوں، رسول آرام فرما رہے ہیں، بعد میں آنا۔ یہ روایت آپ نے سنی، ٹی وی پہ بھی پڑھی جاتی ہے، اہل سنت بھی اس روایت کو پڑھتے ہیں۔ تو بیوی فرماتی ہے کہ رسول حجرے میں چلے گئے، میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی، تھوڑی دیر گزری کہ حسین آ گئے۔ نانا سے کتنا پیار، کہا اماں نانا تشریف لائے تھے۔ بی بی نے روکا، فرمایا بیٹا وہ آئے تو ہیں بٹ انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی کو آنے نہ دینا۔ ابھی نانی اور نواسا میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ رسول نے آواز دی ام سلمہ میں نے حسین کے بارے میں تو تمہیں نہیں، میرا حسین آئے اور انہیں بھی روکے رکھنا، آنے دو میرے حسین کو۔ یا ایک روایت میں نے پڑھا رسول خود باہر آ گئے، اٹھا لیا اپنے لال کو، اندر لے گئے۔ بی بی کہتے ہیں میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے رسول کے رونے کی آواز، میں نے رسول کے رونے کی آواز، ہمیں روکتا ہے رونے سے، کہتا ہے زندہ ہے کیوں روتے ہو؟ بھائی شہادت کی زندگی تو فزیکلی زندگی نہیں ہے، اسے تو ہم سمجھ نہیں پاتے، جو جس زندگی کو ہم سمجھ نہیں پاتے اس سے رونے سے ہمیں روکتا ہے۔ جب فزیکلی زندہ تھے رسول کو روکنا چاہ کے، بی بی فرماتی ہے کہ رونے کی آواز آئی، میں تڑپ کے دروازے پہ پہنچی تو میں نے کیا دیکھا، رسول نے اپنی عبا کے بٹن کھولے ہوئے ہیں، اپنے سینہ اطہر پہ حسین کو سلایا ہوا ہے، کبھی لبوں کے بوسے، کبھی رخسار کے بوسے، کبھی گردن کے بوسے، کبھی سینے کے بوسے۔ میں نے تڑپ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں حسین کو پیار کر رہا تھا کہ جبرائیل آ گئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جہاں جہاں حسین کو بوسے لے رہے ہو نا، یہاں تیری امت تیر مارے گی، تلوار مارے گی، نیزے مارے گی، پتھر مارے گی۔ اجرکم اللہ، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت فرما۔ عید کا دن تھا، فرمایا نانا بچوں نے تو نئے کپڑے پہنے ہیں، ہمارے کپڑے کا کیسے لاڈ کرائے؟ کہا بیٹا آپ کے بھی کپڑے آ جاتے ہیں۔ کہنا تھا کہ جبرائیل 2 حلے لایا، جنتی 2 حلے، دونوں کے کلر سفید تھے، لیکن دونوں بچے کو کلر پسند نہ ہے۔ کہا نانا بچوں نے تو رنگ برنگے کپڑے پہنے ہیں، ہم کیوں سفید پہنے؟ فرمایا حسن بیٹا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا نانا مجھے سبز رنگ بڑا پسند ہے۔ حسین بیٹا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا نانا مجھے سرخ رنگ بڑا پسند ہے۔ کہنا تھا جبرائیل 2 تشت لایا، ایک میں سرخ ایک میں سبز، ان 2 حلوں کو اس میں ڈالا، ایک سرخ ہو گیا اور ایک سبز ہو گیا۔ شہزادوں نے تو عید منائی لیکن رسول کی آنکھیں بادل بن گئی۔ میرے حسن نے سرخ کیوں پسند کیا، سبز کیوں پسند کیا؟ میرے حسین نے سرخ کیوں پسند کیا؟ روتے رہے رسول، بہت روئے ہیں رسول۔ عزاداروں ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو ایک بچہ رو رہا تھا، گھروں میں جیسے بچے رو پڑتے ہیں، تو حضرت نے دروازہ بجا دیا۔ ایک اندر سے خاتون بولی، حضرت نے فرمایا بچے کو چپ کراؤ۔
بیوی نے بچہ چپ کرا دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بچے تو اور بھی روتے رہتے ہیں، آپ نے یہ دروازہ کیوں بجا دیا ہے، اس بچے کو خصوصاً کیوں چپ کرایا؟ فرمایا اس لیے کہ اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے حسین کی آواز میں کوئی روئے، میرا دل گھبرا جاتا ہے. عزادارو، ماں کو بھی رلایا، ابھی نہ آئے تھے دنیا میں، رلایا، ماں عزادار بنی. بی بی فرماتی ہے جب کبھی پانی پینے لگتی، جب کبھی وضو کرتی، میرے بطن اطہر سے آواز آتی یا اماں انا عطشان. سبیلے لگانے والوں، پانی پینے والوں، پیاسے حسین کی پیاس کو نہ بھولا کرو، چھوٹے بچوں کو سمجھایا کرو، پانی پیو، بسم اللہ پڑھو، مولا حسین کی پیاس کو یاد کرو. آواز آتی تھی اماں میں پیاسا ہوں، اور جب لباس پہنتی آواز آتی یا اماں انا عریان، اماں میں لٹا ہوا ہوں. ایک دفعہ تو عجیب آواز آئی، بی بی تڑپ گئی، بابے کے پاس پہنچی، فرمایا بابا کیسا جنین ہے میرے بطن میں، کبھی آواز آتی ہے میں پیاسا ہوں، کبھی آواز آتی ہے میں لٹا ہوا ہوں، آج آواز ہے یا اماں انا سہکان، اماں میں سہکان ہوں. بابا سہکان کسے کہتے ہیں؟ رسول رونے لگے، فرمایا بیٹی سہکان اسے کہتے ہیں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائے، جس کی لاش کو قیمہ بنا دیا جائے. ہائے کوئی ماں ایسی جو رسول سے سنے تیرے بچے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے قیمہ بنا دیا جائے گا. ہائے زہرا کیسے برداشت کیا. روایات بہت موجود ہیں، لیکن حسین نے ہمارے لیے بھی آنے کا راستہ چھوڑا. جب لشکر سامنے آیا نا یزید کا، اور نماز انہیں پڑھا لی، پانی پلا لیا انہیں، گھوڑے پہ چڑھے، کوفہ جا رہے تھے، ظاہری حالات پہ چلتے ہیں امام، لیکن ہور نے لگام پکڑ لی. مایا میری ڈیوٹی ہے، میں آپ کو کوفے نہ جانے دوں. حضرت فرمایا سکلت کا اموں کا یا ہور، تیری ماں تیرے غم میں روئے، ہور میرے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دے. ہور کے اندر انسانیت تھی، ہور کے اندر اہل البیت کی محبت تھی، اس لیے کہا نیچے اپنی آنکھیں کر کے مولا میری مجبوری ہے، جو جملہ آپ نے فرمایا ہے، میں ایک افسر ہوں، ایک پاور میں ہوں، لیکن اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں یہ جملہ کیسے کرتا، میری مجبوری. کہتے ہیں اس ایک جملے نے ہور کو اتنا اٹھایا. بی بی کا ایک لقب ہے لیلۃ القدر، سیدہ کا لقب ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر یعنی خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل. یعنی اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہور نے ایک جملہ بی بی کی عظمت کا کہا کہ حسین مولا آپ کی ماں زہرا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس ایک جملے نے ہور کو اتنا اٹھایا کہ ہور جو کل یزیدی تھا آج علیہ السلام بنی ہے، علیہ السلام بنا. ہور لے گیا کربلا میں، آ گئی وہ جگہ جہاں خیمے لگنے تھے، لگ گئے خیمے. 7 کو پانی بند ہو گیا. 9 کو ہور نے سنا بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. ہور کے اندر کا انسان جاگا، کہا ہور یہ تو ہی تو ہے نا جو آج بچوں کو پیاسا کرا رہا ہے، بیویوں کو دشمنوں کے نرغے میں ڈالا دیا ہے، تو ہی ہے نا یہ سارا بڑا مجرم، کیا کروں؟ کہا کریم ابن کریم ہے، گھر کے یقیناً معاف فرما دے گا. اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا، اپنے امامے کو زمین پہ دے مارا. مایا امامہ تو وہ پہنتا ہے جو صاحب عزت ہوتا ہے، اور تو بھی امامہ پہنے ہوئے ہے.
حسین کو اتنے فوجوں کے گمسان میں لا کے کھڑا کرنے والا تو ہے اور سر پہ امامہ رکھے ہوئے ہے، سر سے امامہ اتار دیا، فرمایا کہ رسی لاؤ میرے ہاتھوں کو باندھو، رسی سے ہاتھوں کو بندھوایا، آنکھوں پہ پٹی لگوائی اور فرمایا مجھے اس حال میں قیدی بنا کے زہرا کے لال کے دروازے پہ لے جاؤ، اور آنکھیں جھکا کے آنکھوں ہاتھوں میں رسیاں ڈلوا کے زہرا کے لال کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ادھر مولا حسین نے ہور کو آتے دیکھا، فرمایا عباس، علی اکبر، جاؤ استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا۔ دیکھنا اس گھر کی سخاوت، عباس بڑھو استقبال کرو۔ مولا آگے بڑھے، ہور کو لے آئے، ہور قدموں میں گرنا چاہ رہے تھے لیکن مولا نے سنبھال لیا۔ ہور نے کہا حلی توبہ، زہرا کا لال کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میں جو اتنا بڑا گناہگار ہوں، میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ فرمایا ہور اپنا سر اٹھا، تو جس دروازے پہ آیا بیٹھا ہے نا وہ خالی کسی کو نہیں پلٹا تھا، تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ہور نے یہ سنا، آ گیا 10ویں کا دن، کہا مولا مجھے اجازت دو میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دوں۔ کہا اجازت ہے۔ ہور گھوڑے پہ سوار ہوا، ہور کا بیٹا بڑا، کہا بابا یہ مناسب ہے کہ بوڑھے باپ کو تیر لگ رہے ہوں اور جوان بیٹا دیکھ رہا ہو، پہلے میں جاؤں گا۔ علی ابن ہور اجازت لے کے آگے بڑھا، تیروں تلواروں نیزے لگے، بالآخر ہور کے بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کو پہنچو، بابا میں اتر رہا ہوں۔ جب جوان بیٹے نے بلایا ہو تو بابا کتنا جلدی پہنچا ہوگا، روایت میں ملتا ہے جتنا جلدی ہور پہنچا، لیکن کیا دیکھتا ہے پہلے حسین موجود، پہلے ہور کے بیٹے کو اپنی گودی میں لیا ہوا۔ ہور نے کہا مولا غریب کا بیٹا ہے، غلام کا بیٹا ہے، مجھے دے دیجئے، میں اٹھاتا ہوں، آپ آقا ہیں۔ فرمایا ہور یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھائے، میں تیرے بیٹے کی لاش کو اٹھاؤں گا۔ میں کہتا ہوں قربان مولا حسین، تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر تمہیں سلام کرے گا، کوئی نہ ہوگا جو تم سے علی اکبر کی لاش اٹھوائے۔ تم بیان کر رہے ہو کہ علی الدنیا بعدک الوفا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلب۔ السلام علی حسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسین۔ آؤ خون حسین کے بدلہ لینے والے کی ظہور کی تعجیل کی مل کے دعا کرو۔ اللہم صل ولیک صلوات
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا لمحمد أن تقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين